ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ جس طرح ہم انسانوں کا مقدر ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے، اسی طرح اس روئے زمین پر زمین کے حصوں کا بھی، زمین کے ٹکڑوں کا بھی مقدر ہوتا ہے، ان کا بھی نصیب و قسمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حصے کا انتخاب فرماتا ہے اسی کے مقدر کے اندر اللہ کا گھر بننا مقدر ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی رہائش کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے رہنے سہنے کے لیے بندوبست کے طور پر گھر تعمیر کرتے ہیں، بلڈنگوں اور عمارتوں کا ایک مجموعہ تیار کرتے ہیں اپنی رہائش کے لیے، وہ ہمارا گھر کہلاتا ہے۔ اسی طرح اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ گھر ہیں، کچھ متعین مقامات ہیں جن کو ہم اللہ کے گھر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں تو ہم بھی جانتے ہیں، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث پاک کے اندر اللہ کے ان مقدس مقامات کا، گھروں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں المساجد بیوت اللہ فی الارض، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے اگر کوئی گھر ہے تو یہ تمہاری مسجدیں ہیں۔ تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، حضور نے فرمایا کہ جس طرح رات کی تاریکی میں، اندھیری رات میں تم زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے کس طرح جگمگاتے ہیں، روشن اور چمکدار نظر آتے ہیں، اسی طرح زمین پر رہنے سہنے والے انسانوں کے درمیان جو مسجدیں آباد ہیں، جو تم مسجدیں تعمیر کرتے ہو اللہ کا گھر، تو یہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے اسی طرح جگمگاتی ہے جس طرح اندھیری رات میں تمہارے لیے آسمان کے ستارے جگمگاتے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ مقدس، محبوب اور پسندیدہ مقامات اگر کوئی ہے تو یہ مسجدیں ہیں۔ مسجد کیوں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل پسند اور محبوب ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، جمیل ہے، اور اس مسجد کی چار دیواری میں کیا عمل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے ماتھا ٹیکتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں پر نورانی ماحول ہوتا ہے، روشن اور چمکدار ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پورے روئے زمین پر سب سے زیادہ کون سی جگہوں کو پسند کرتے ہیں؟ مسجدوں کو۔ آگے آپ نے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور پورے روئے زمین پر، زمین کی پیٹھ پر سب سے زیادہ ناپسند اور قابل کراہت اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے، وہ چوک اور چوراہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ وہاں پر بولا جاتا، سب سے زیادہ فراڈ کے معاملات وہاں پر ہوتے ہیں، طرح طرح کی غلط کاموں کی پلاننگ وہاں پر ہوتی ہے، وہاں پر فسق و فجور ہوتا ہے، بے حیائی اور برائی کی باتیں وہاں پر ہوتی ہے، اور ہر غلط قسم کی پلاننگ اور منصوبہ بندی چوک چوراہوں اور بازاروں پر ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ناپسند اور قابل کراہت جگہ حضور نے بازاروں کو اور چوک چوراہوں کو تک قرار دیا ہے۔ یہ تو ہے مسجد کی چہار دیواری کی فضیلت و عظمت۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں بھی مستقل آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب دیکھیے نا، اگر کوئی شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، اب ایک عام انسان جو اپنے مکان کی فریاد لے کر آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے اس کی مکان کی تعمیر کے اندر حصہ لگایا، اس کا جی اور جگر کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اس کی دل کی خوشی کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے، اس کا خدا ہی لگا سکتا ہے۔ اور اس کا اجر و ثواب کیا کچھ ہے، تو وہ تو صرف دعائیں دے کر آپ کو چلتا بنے گا، اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا درج ہو گیا۔ یہ ایک عام انسان کے گھر کی تعمیر میں آپ حصہ لے رہے ہیں، اس کی یہ فضیلت اور مقام، اس کی خوشی کا یہ عالم جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ جو شخص اللہ کا گھر، اللہ کا مکان، اس کا مقام، اس کے مقام اور مکان کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو اس کی عظمت اور فضیلت کا کیا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو ہم صرف اس کا امیجن نہیں کر سکتے ہیں، باقی حضور نے اس کی بشارت اور خوشخبری یہ بیان فرمائی من بنا للہ مسجدا، جو کوئی مسلمان اللہ کا مکان تعمیر کرنے، اس کے گھر کی تعمیر کے اندر حصہ لیتا ہے، اللہ کا پورا گھر تعمیر کر کے دیتا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس مقدس عمل کی بدولت جنت کے اندر ایک عالی شان مقام اور محل اس کے لیے تعمیر فرمائیں گے۔ یہ اس شخص کی بات ہے جو اکیلا پوری مسجد تعمیر کر کے دے رہا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کا آپ جائزہ لیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، مالیگاؤں کے اندر آپ کو زبیدہ مسجد ملیں گی، انگنو سیٹ مسجد ملیں گی، تو باقاعدہ کسی ایک فرد کے یا خاتون کے نام پر پوری مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، وہ پوری مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، تعمیر مسجد میں تو حصہ لے سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پر کئی افراد آتے ہیں، ہماری خود کی مسجد کا تعمیری کام حال فی الحال جاری تھا پچھلے دنوں، اور تعمیری کام جاری ہی رہتا ہے۔ آگے سولار پینل کی ہماری جو ہے منصوبہ بندی ہے، تو یہ مسجد کی تعمیری کام ہی کے اندر ایک حصے داری ہوگی۔ تو حضور اس کی بھی فضیلت ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم صاحب حیثیت نہیں ہو، تنگ دست ہو، تم پوری مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، تو کیا رسول اللہ ہم محروم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں،
من بنا للہ مسجدن کمفحص قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کوئی مسلمان جو اتنا مایا پونجی نہیں رکھتا، اگر وہ کسی جگہ سنتا ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیتا ہے، اور کتنا مختصر، جتنا کبوتر کا گھونسلہ ہوتا ہے، چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، کتنا معمولی سا گھونسلہ ہوتا ہے، ایک ہماری اینٹ کے برابر، حضور نے فرمایا اللہ کی مسجد اور گھر کی تعمیر میں اگر تم ایک اینٹ کے برابر بھی حصے دار بنتے ہو، شریک بنتے ہو، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایک اینٹ کے برابر بھی حصے دار بننے کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عالی شان محل تعمیر فرمائیں گے۔ میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ بھی عزم کریں کہ جہاں کہیں ہم کسی جگہ کے بارے میں سنیں کہ وہاں پر مسجد تعمیر ہو رہی ہے، بذات خود جا کر اپنی خوش قسمتی اور سعادت مندی سمجھ کر کچھ نہ کچھ روپیہ اس کے اندر حصہ لگا کر اس فضیلت کے ہم اپنے آپ کو حقدار بنائیں، چاہے وہ کوئی مقام ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی ملک ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس کی مقدس نسبت پر ہم کو شریک اور حصہ دار بننا ہے اس کے اندر۔ شروع میں مسجد کی فضیلت، مسجد کی چہار دیواری کی فضیلت اور تعمیر مسجد کی فضیلت آپ سن چکے ہیں، پھر آپ نے مستقل طور پر مسجد کے ساتھ میں لگاؤ رکھنے والوں کی عظمت، اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ جو لوگ مسجد سے لگاؤ رکھتے ہیں، انسیت، الفت اور محبت کا معاملہ رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا من الف المسجد الفہ اللہ، جو کوئی بندہ خدا، جو کوئی مسلمان مسجد سے الفت محبت رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے الفت محبت کا معاملہ فرماتے ہیں، اور وہ بندہ تمام مسلمانوں کی نگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے چہیتا بندہ قرار پاتا ہے۔ کون؟ جو مسجد کی چہار دیواری سے الفت و محبت رکھتا ہے اور 5 وقتوں کے علاوہ دیگر اوقات کے اندر بھی مسجد کے ساتھ اپنے دل کا کنیکشن جوڑے رکھتا ہے۔ ایک موقع پر تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب کسی بندے کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کثرت سے آنے جانے کا عادی ہے، مسجد کے اس کے ساتھ ایک گہرا کنیکشن ہے، اٹوٹ رشتہ ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ بندہ ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا، یہ مومن ہے۔ اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، آپ نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ کثرت سے مسجد آنے جانے کا عادی ہے، مسجد کے اندر ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہے، مسجد کے اندر اس کا من لگتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اور ایک اچھی صحبت محسوس کر کے وہ مسجد کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے، حضور نے فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، دنیا اس کے بارے میں جو کچھ کہتی ہے کہتی رہے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ وہ یہ سچویشن کا حامل ہے، مسجد کو سے اس کو بے پناہ محبت ہے، تو تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ اس لیے کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے، آج دیکھو نا ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں، جو مسلمان ہیں، سرٹیفکیٹ کے اوپر ان کا نام مسلمان ہے، ان کے آئیڈینٹی کارڈ پر ان کا نام مسلمان لکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ پر ان کا نام مسلمان لکھا ہوا ہے، لیکن سالوں سال بیت گئے ہیں، انہوں نے آج تک کہ مسجد کی سیڑھی چڑھ کر نہیں دیکھی، کیسے کفر بھرے ماحول کے اندر ہے، کیسے غلط دوستوں کی صحبت کے اندر وہ گھر گئے ہیں کہ ان کو مسجد کا رخ کرنے اور مسجد کا دیدار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نہیں جانتے آپ ایسے افراد کو، اگر آپ ان کو گھسیٹ کر بھی لائیں زنجیروں سے باندھ کر، تو ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم 1 منٹ بھی مسجد کے اندر نہ رکیں۔ ایک طرف آپ یہ موجودہ قسم و پرسی کے عالم کے سچویشن کو دیکھیے، اور ایک طرف یہ بندہ خدا کہ جو مسجد کو چھوڑنا ہی گوارا نہیں کرتا، مسجد کے ساتھ میں ایسی اس الفت و محبت اور بے پناہ عقیدت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کے ایمان پر شک نہیں کر سکتے، میں محمد الرسول اللہ تم کو تلقین کر رہا ہوں کہ تم اس کے مومن ہونے اور صاحب ایمان ہونے کی گواہی دے دو۔ یہ تو وہ شخص ہے، اس کے علاوہ کچھ خاص الخاص بندے ہوتے ہیں کہ جو مسجد کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور میں نے خاص طور سے میرے نانا محترم اور ان سے آگے بڑھ کر میرے جو دادا محترم تھے، دونوں بھی مرحوم ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کے روح سعید کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ یہ مسجد کے کھوٹے تھے، کھانا کھانے کے لیے گھر آتے تھے، کھانا کھا لیا انہوں نے، وہ جو رخصت ہوئے دانت میں کرنے والی کاڑی لے کر پانی پی کر سلام کلام کے بعد میں جو رخصت ہوتے تھے، تو اگلی نماز تک کے پھر وہ مسجد میں رہتے تھے، پورا 24 گھنٹے کی ان کی۔ کئی ایک افراد ہیں، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا ان للمساجد اوتادا، کچھ خاص بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں، مسجد سے ان کو ایسی الفت و محبت بے پناہ عقیدت ہوتی ہے کہ وہ مسجد کا کھوٹا بن کر رہ جاتے ہیں۔ کھوٹے کو آپ زمین سے اکھاڑو، وہ اکھڑتا نہیں جلدی، ایک حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مسجد کا کھوٹا بن جاتے ہیں۔ ان کی شان کیا ہوتی ہے پھر؟ الملائکۃ جلساؤہم، جب وہ اتنے نورانی اور پرکیف ماحول میں بیٹھتے ہیں نا، تو جو وہ ذکر الہی میں مصروف ہے، وہ کتاب کے مطالعے میں مصروف ہے، وہ تفسیر کا مطالعہ کر رہے، حدیث پاک کا مطالعہ کر رہے، ذکر اذکار میں مشغول ہے، اور اعتکاف کی نیت سے، نفلی اعتکاف رمضان کے علاوہ اتنی پاکیزہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں، اور درود شریف اور اوراد وغیرہ کی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اہتمام کر رہے ہیں۔ ایسے نورانی ماحول کے تو فرشتے پہلے عادی ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، یہ جو مسجد کے کھوٹے بن کر رہنے والے لوگ ہیں، فرشتے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، ان کے ہم نشین بن جاتے ہیں۔ آپ کے بازو میں اپنی طرف سے بذات خود کوئی پردھان منتری شنتری آ کر بیٹھ جائے، ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہوگی۔ ہم کہیں گے صاحب ایک سیلفی لینے دو نا،
بڑے فخر سے، اور پوری دنیا کو بتائیں گے یار دیکھ میں نہیں گیا صاحب کے پاس میں، وزیر اعظم صاحب خود میرے پاس آ کر بیٹھے، میرے لیے کتنے نصیبے کی بات ہے، میں کتنا بڑا انسان ہوں، مجھے انہوں نے اتنی عزت بخشی۔ دنیا کا معمولی سا ایک پردھان منتری اور ایک شنتری آپ کے پاس میں آ کر بیٹھ رہا ہے تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے۔ یار کیا بندہ ہوگا نصیبے والا کہ جو مسجد کا عادی ہے، مسجد کا کھوٹا ہے، اور اللہ کے مقدس فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ رہے ہیں، اس سے تو زیادہ نصیبے والا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے فرشتے اس کی جانشین اور ہم نشین بن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، اللہ کے فرشتے ان کے مصاحب بن جاتے ہیں، جانشی بن جاتے ہیں۔ ان غابوا یفتقدونہم، اگلی شان تو اس سے بھی نرالی ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے مسجد نہ آ سکے، اللہ کے فرشتے ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں چلا گیا، اس کی صحبت سے ہم محروم ہو گئے۔ یہ ذکر اذکار کے اندر مشغول رہتا تھا، تلاوت میں مصروف رہتا تھا، اس کی ہم نشینی کا، اس کی صحبت کا ہم کو موقع ملتا تھا، آج کہاں چلا گیا؟ تو یہ جب کبھی مسجد سے غائب ہو جاتا ہے، غیر حاضر ہو جاتا ہے، تو یہ فرشتے اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ان مریضو عادوہم، اگر یہ بیمار پڑ جائے تو محلے دار، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی اس کی تیمارداری کو جائے نہ جائے، اس کے پڑوسی اور رشتہ دار اعزا قاریب اس کا حال چال پوچھے نہ پوچھے، لیکن یہ مسجد کے جو اندر جو مقدس رہنے والے فرشتے ہیں اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ کس کے؟ یہ جو مسجد سے عقیدت رکھنے والا انسان ہے، جو مسجد کا کھوٹا بن کر رہ رہا ہے۔ ان مریضوں عادوہم، اللہ کے مقدس فرشتے اس کے گھر جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، جو دوسروں کو نظر نہیں آتے لیکن اللہ اور اس کے رسول یہ بہتر جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، اگر یہ کسی مشکل کے اندر، مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے تو یہ مقدس فرشتے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ بٹاتے، اس کا تعاون کرتے ہیں۔ مسلمانوں، جو چیز جتنی باوقار، جتنی فضیلت کی حامل ہوتی ہے، جتنی مقدس ہوتی ہے، اس کے حقوق اور آداب بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے گھر کے اندر انٹر ہونے کے ارادے سے، داخل ہونے کے ارادے سے، تلاوت کے، نماز کے، ذکر وغیرہ کے ارادے سے آئے، داخل ہو، انتہائی وقار کے ساتھ میں، بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ میں۔ اب آپ گھر سے نکلے، آپ کا پڑوسی بھی ساتھ میں تھا، چلے یار جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے، اور کوئی ادھر کی ویڈیو آئی تھی، فوٹو دیکھی، اس پر آپ ہنسنے لگے، اور ہنستے ہنساتے گل گپاڑے کے اندر ہلا گلا کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی دھیان نہیں رہا کہ ہم مسجد کے اندر انٹر ہو گئے۔ مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی وہی بے وقاری کی کیفیت، وہی غیر سنجیدگی والا ماحول، تو ایک مسلمان کی مسلمانی کے بالکل خلاف ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو اور ایسی غیر سنجیدگی کے ساتھ میں۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انتہائی وقار، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ میں مسجد میں داخل ہو، اور داخل ہوتے وقت اپنا دایاں پیر، سیدھا پیر مسجد میں داخل کرے، اور مسجد میں داخل ہونے کی پرٹیکولر دعا حضور نے ارشاد فرمائی ہے، اس دعا کا اہتمام کرے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ہم نے ابھی جو نئے گیٹ تعمیر کیے، ادھر کے گیٹ پر بھی وہ دعا لکھے ہوئے اس سائڈ سے، اور ادھر بھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میرے پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگر قبولیت دعا کا وقت ہے اور اللہ کے رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے، بس آپ سے زیادہ تو نصیب والا انسان کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، نہ مسجد سے نکلتے ہوئے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کا اہتمام ہے، نہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے، نہ بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے، نہ گھر میں داخل ہوتے، نہ گھر سے نکلتے ہوئے۔ ہر موقع کی دعا حضور نے ارشاد فرمائی، اور بڑی پر رونق بابرکت دعائیں ہیں۔ اسی طرح کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیلے ہو جاتے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ باہر سے امام صاحب کی قرات کی آواز سنائی دے، انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت لگائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آپ باہر تک پہنچے اور آپ کے کانوں میں آواز پڑ گئی فصل لربک وانحر۔ اگلی آیت کون سی ہے؟ اس کے بعد تو رکوع ہی ہونے والا ہے، میرا رکوع نہ چھوٹنے پائے، آلریڈی میں لیٹ ہو چکا ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لگاتے ہیں دوڑ 220 کی اسپیڈ میں، ہے نا یہ معاملہ، تاکہ ہماری رکعت فوت نہ ہو جائے، جماعت چھوٹ نہ جائے۔ حضرت ابو قتادہ یہی صورتحال بیان فرماتے ہیں، بینما نحن نصلی، ایک مرتبہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضور نماز کی امامت فرما رہے تھے، اذ سمع جلبۃ رجال، تو آپ نے کچھ قدموں کی آواز سنی کہ تیز تیز قدم جو ہے نا مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، اور قدموں کی دندناہٹ کی آواز حضور کے کان میں اور ہمارے کانوں میں پڑی۔ اب نماز کا معاملہ تھا، دوران نماز تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا تھا، تو جب آپ سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پیچھے مڑ کر دریافت فرمایا، ما شأنکم، بھائی یہ پیچھے والے کیوں نمازیوں کو ڈسٹرب کرتے ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، یہ قدموں کی دندناہٹ کی آواز کیسی تھی؟ ان کا جواب تھا، استعجلنا الی الصلاۃ، یا رسول اللہ ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، بس ہم رکعت ہماری چھوٹ نہ جائے اس نیک ارادے کے ساتھ میں جو ہے نا تھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ میں بھاگتے دوڑتے جماعت میں شرکت کے ارادے سے آ رہے تھے، بس وہی ہمارے قدموں کی آواز تھی جو آپ کے کانوں میں پڑی۔ لیکن اب آئندہ کے لیے میری تلقین سنو، اذ سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب کبھی تم اقامت سنو، اذان کی آواز سنو، اور یہ اندازہ ہو کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور نماز کے لیے چلنا شروع کرو، فعلیکم بالوقار، انتہائی وقار کے ساتھ میں،
بڑی تمانیت اور سنجیدگی کے ساتھ میں آؤ، بھاگتے دوڑتے نہیں، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا صاف لفظوں میں، اب دیکھو اس سے زیادہ صاف الفاظ کوئی نہیں ہو سکتے، تو جو مسلمان متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، زور سے زیادہ متقی بننے کی کوشش مت کرو۔ آپ نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا، اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تم سن رہے ہو کہ اگلی آیت پر رکوع ہونے والا ہے، تم کو اندیشہ ہے کہ ہماری فلاں رکعت چھوٹ جائیں گی، فوت ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا، مسجد میں انتہائی سنجیدگی سے داخل ہونے کے بعد جتنی رکعت تم کو مل رہی ہے اس کے اندر شریک ہو جاؤ، وما فاتکم فاتموا، اور جتنی رکعت چھوٹ گئی ہے تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت کھڑی رہ کر پوری کر لو، کیا حرج ہے؟ بھاگتے دوڑتے مت آؤ۔ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، پچھلے ایک مہینے سے بارش کا موسم شروع ہے، ٹائل چکنی ہے، فرش چکنی ہے، اس پر پانی پڑا ہوا ہے اور تم گیلے پیروں کے ساتھ میں بھاگتے دوڑتے آئے، پیر پھسل گیا اور خدا نہ خواستہ پیر فریکچر ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو کس بھاؤ میں بیتے گی؟ آپ ایک رکعت پانے کے چکر میں آئے تھے بھاگتے دوڑتے اور پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو 2 مہینے کے لیے سلا دیا بیڈ پر، کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہے ایک رکعت کے چکر میں؟ حالانکہ آپ کا جذبہ قابل قدر تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ میری رکعت فوت نہ ہو، لیکن نہیں، حضور نے ہماری رہنمائی فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مزار اقدس پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے، کتنی پیاری رہنمائی فرمائی۔ مسجد کا ایک اور ادب یہ ہے کہ ہم اپنی معزز محفل کے اندر آپ کے سمجھاوے والے آپ کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، آپ چاہیں گے کہ ہمارے اعزا اقارب سمجھاوے والوں کے سامنے ہم ایسے سچویشن کے ساتھ میں بیٹھے کہ ہمارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، ہمارے جسم سے بدبو کی اسمیل آ رہی ہو، ہمارے منہ سے بدبو کی بھبک نکل رہی ہو؟ گوارا کریں گے؟ نہیں، کیسا بالکل پوش ہو کر اور نہا دھو کر سب ساری چیزیں بنا سنوار کر بیٹھتے ہیں۔ جب اللہ کے مقدس گھر کے اندر آ رہے ہیں تو یہاں تو آپ کا اعزا قریب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو سب سے قریبی ہے اس کے مقدس فرشتے، وہ ان کا اڈا ہے، ان کا بسیرہ گاہ ہے، یہ ان کا مسکن ہے۔ یہ تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے منہ سے بدبو کی بھبک نکلنے کا سبب بن سکتی ہے، ان تمام چیزوں سے احتیاط کر کے منہ کی صاف صفائی کر کے مسجد میں انٹر ہو۔ بدبودار چیز کھا کر آنے سے حضور نے منع فرمایا۔ ایسا ہوا تھا کہ ہم بھی کھاتے ہیں نا، دیکھو نا، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کبھی اچار لے لیے، کبھی پاپڑ لے لیے، کبھی سلاد لے لیے، کبھی کبھار کچھ نہیں ہوتا تو پیاز لے لیتے، ہمارا دیسی جگاڑ۔ پیاز کے اندر بدبو کی کیفیت ہوتی ہے، کچی پیاز کھاؤ منہ سے بدبو کی کیفیت۔ تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ لوگ کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد آیا کرتے تھے، منہ سے بدبو۔ حضور نے ارشاد فرمایا من اکل من هذه الشجرة الممتنة، جو کوئی اس بدبودار درخت سے، بدبودار درخت کون سا؟ ایک لہسن کا اور ایک پیاز کا، کھا کر آئے فلا یقربن مسجدنا، حضور نے فرمایا نماز میں شامل ہونا تو دور کی بات ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے، اس لیے کہ اس کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، بدبو کی اسمیل آ رہی ہے، تو وہ کس شان کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے؟ حضور نے اس کو غیرت دلائی اور آپ نے فرمایا فلا یقربن مسجدنا، ایسے شخص کو چاہیے کہ ہماری مسجد کے قریب بھی مت آئے، فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم۔ حضور نے فرمایا لوگوں، جس چیز سے تم کو تکلیف ہوتی ہے، جس طرح کی بدبو کی کیفیت تم اپنی ناک سے سونگھتے ہو اور تم ناگواری کا احساس کرتے ہو، اللہ کے مقدس فرشتے بھی ان تمام چیزوں کو ناگوار سمجھتے ہیں جس کو لوگ ناگوار سمجھتے ہیں۔ تو یہ کس چیز کے ساتھ میں خاص ہے؟ کچے پیاز اور لہسن کے ساتھ میں۔ اگر آپ سالن میں ڈال کر کھا رہے ہیں تو اس کی بدبو کیا ہو جاتی ہے؟ مر جاتی ہے، وہ تو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، اس سے بدبو کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ہم منہ لگا کر پیاز کھاتے ہیں، خاص طور سے اس کے بعد میں منہ کی دھلائی کا، صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، اب آپ دیکھ لو نا، کھرا، پوڑی، پراگ، پان، مٹریل، اس کے اندر کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ اور ایسا عنصر ہے کہ جس کے اندر بدبو کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے منہ کے اندر، ان تمام چیزوں کو آپ کھا کر مسجد میں آنا، یہ مسجد کے وقار اور آداب کے خلاف ہے۔ کتنے بے وقار لوگ ہیں یار، مسجد کے باہر نکل کر وہاں آٹو پر بیٹھ کر شان سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد میں چالو کر دیتے ہیں۔ کہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر ابھی آپ بیٹھے، مسجد سے باہر تو نہیں نکلے، آپ کو کھانا ہی اتنا زیادہ تقاضا ہی ہے، مسجد سے باہر نکل کرتا ہوں، کیوں آپ مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہو، اس کے وقار کو مجروح کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر ایک مکروہ عمل کے مرتکب ہو رہے ہو۔ جب مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تو مسجد کا ایک اور ادب یہ ہے، اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بالکل خاموش بیٹھے، زبان پر تالا لگا کر چپی ساتھ کر بیٹھے، نیک عمل کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، بآواز بلند تلاوت کرنا ہے، بآواز بلند درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر مسجد خالی ہے، کسی کو آپ کے عمل سے خلل نہیں واقع ہو رہا، آپ کے بازو میں کوئی نمازی نماز ادا نہیں کر رہا اور آپ کی بلند آواز سے اس کی نماز کے اندر خلل واقع نہیں ہو، تو بالکل آپ کو اجازت ہے، مسجد اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن بات چیت کا ارتکاب کرنا، مسجد کے اندر ہلہ گلہ مچانا اور دنیاوی معاملات کو ڈسکس کرنا، تو یہ مسجد کے آداب کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے بارے میں حدیث اب سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکیوں کا انبار تم زندگی بھر سے جمع کر رہے ہو،
ہر انسان کی، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں نیکیوں کا ذخیرہ اپنے جھولی میں اکٹھا کروں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شان کے ساتھ جاؤں کہ میرے گناہ کم ہوں اور میری نیکیاں زیادہ ہوں۔ مسجد میں بات کرنا اتنا گھناؤنا اور سنگین ترین جرم ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے جو نیکیوں کا پہاڑ اکٹھا کیا ہے نا، کہ تمہاری مسجد میں بات کرنے والا ایسا لعنتی عمل ہے تمہارے سارے نیکیوں کے پہاڑ کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ الحدیث فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل البہائم الحشیش۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، مسجد نبوی کا معاملہ ہے، تو کسی تقاضے سے جو ہے نا حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آلریڈی پہلے سے وہاں پر 3 لوگ موجود تھے۔ 2 لوگ تو ایسے تھے جو کونے میں کھڑے رہ کر زور زور سے بآواز بلند باتیں کر رہے تھے، یہ 2 لوگ تھے۔ ایک تھے حضرت صائب ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہے، یہ صحابی نہیں ہے، یہ مسجد میں کسی کام سے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، خدا بہتر جانے۔ حضرت فاروق اعظم نے باہر سے ان دونوں کو دیکھ لیا کہ یہ جو ہے نا زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، مسجد میں ان کی آواز گونج رہی ہے۔ حضرت صائب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا، مجھے جو ہے نا پیچھے سے کنکر آ کر لگا، ایسا لگا کہ کسی نے کوئی کنکر پتھر مجھے باریک سا ریزہ پھینک کر مارا ہے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعتاً کنکر ہی پڑی تھی، میں نے ہاتھ اٹھایا، میں اٹھایا اور دیکھا پیچھے مڑ کر تو وہاں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ اب دیکھنا، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے مخاطب کرنے کے لیے ریزے کے ذریعے متوجہ کیا تھا، کنکر پھینک کر مارا تھا۔ اگر چاہتے تو مجھے صاحب کہہ کر آواز دے سکتے تھے، بلا سکتے تھے، لیکن نہیں، مسجد کے باہر بھی جو ہے نا آپ نے آواز دینا گوارا نہیں کیا، کہ اس قدر مسجد کا لحاظ فرمایا اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ میں گیا، جی امیر المومنین کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ جو 2 لوگ مسجد میں بآواز بلند باتیں کر رہے ہیں ان کو ذرا میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں گیا، ان کو بلا کر لایا، وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے من این انتما ومن انتما، تم ہو کون یار اور کہاں سے آئے ہو؟ ان کا جواب تھا کہ ہم فلاں فلاں علاقے سے آئے، اور انہوں نے ایک جگہ کا نام لیا، غالباً طائف وغیرہ کے ایریے کا، جو مدینہ سے کافی دور تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ناراض تھے، خفا تھے، آپ کی ناراضگی کے اندر مزید اضافہ ہوا اور آپ نے فرمایا لو کنتما من اہل البدر لاوجعتکما، اگر تم یہ مدینے کے رہنے والے ہوتے نا میں تم کو ایسی مار مارتا کہ تم بھی یاد رکھتے۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم کو شرم نہیں آتی کہ تم مسجد نبوی کے اندر اللہ کے گھر کے اندر کھڑے رہ کر کونے میں اتنے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں؟ کتنی گھناؤنی بات ہے کہ جو مسلمان نہیں کم از کم مسجد کے اندر ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں تو کم از کم خاموشی کا تو اہتمام کریں۔ میں خود اپنی ذات کو مخاطب کر رہا ہوں اور جو میرے سامعین ہیں آپ کے لیے، 4 دیواری کو تو نہیں سنا رہی ہے ساری حدیثیں۔ ہم جو کمی کوتاہی کا شکار ہے مسجد کے اندر، حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ وہ مسجدوں کے اندر حلقے بنا کر، ٹولیاں بنا کر جو ہے نا باقاعدہ دنیاوی معاملات کو ڈسکس کریں گے اور باتیں کیا کریں گے۔ حضور نے فرمایا فلا تجالسوہم فلا یبالیہم اللہ بالۃ، کہ تم ان کی مجلس میں شرکت مت کرنا، ان کی اس ٹولی کے اندر، گروہ کے اندر جا کر مت بیٹھنا۔ کون؟ جو مسجد کے اندر باتیں کرنے والے اور گروہ لگا کر بیٹھے ہیں، گھیرا بندی کر کے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، اللہ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگ بے تکلفی کے ساتھ میں آواز دیتے ہیں، دکان پر اگر کسی کو آواز دینا ہے یہاں پر بیٹھے اور زور سے آواز دیے، اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ گھر کی کھڑکی سے تھوڑی آواز لگا رہے آپ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے بندے، کچھ تو لحاظ کرو۔ ان سے کہا جائے کہ بھائی تھوڑی دھیمی آواز کے اندر، کہا نہیں ہماری آواز ہی ایسی ہے، آپ کی آواز ایسی ہے، حضرت فاروق اعظم سے زیادہ آپ کی آواز تو پہاڑی نہیں ہو سکتی۔ حضرت فاروق اعظم کا کیا معاملہ ہے کہ آواز دینا، مسجد کے باہر سے مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا، اور کس طریقے سے، کتنے مؤدب طریقے سے، اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ان کو بلایا حضرت صاحب کو۔ حضرت فاروق اعظم سے زیادہ جلالی آواز تو نہیں آپ کی سنتی جناب؟ تو ذرا باہر نکل کر دنیاوی معاملات کو آپ ڈیل کیجئے اور تھوڑے اللہ کے گھر کا پاس و لحاظ رکھیے۔ کچھ لوگ مسجد کے اندر بے ڈھنگے پن سے جمائی لیتے ہیں، اور جمائی لینے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، غالباً وہ روایت ہے یا نہیں حدیث، حضور نے اس طرح سے جمائی لینے والوں کو جو ہے نا کتے کا عمل قرار دیا ہے۔ اتنے بے تکلف طریقے سے جمائی جو ہے نا سستی کا اثر ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو ہم کو چھینک آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ چھینک، اور جو جمائی لیتے ہیں ہم تو یہ ہمارے دماغ کی سستی کا، جسم کی سستی کا، نکمے پن کا اثر ہوتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے تھے، اس لیے کہ سستی کون طاری کرتا ہے؟ شیطان۔ تو شیطان کا عمل ہے یہ۔ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے جمائی کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر کنٹرول نہ ہو پائے تو پھر منہ پھاڑ کر، آواز بگاڑ کر جمائی مت لو، بلکہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو کور کر دو اور ڈھانک دو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي فِيهِ، اس لیے کہ جب جمائی لیتے وقت کسی کا منہ کھلا رہ جاتا ہے تو تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان تمہارے منہ کے ذریعے سے جسم کے اندر انٹر ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اتنا بھرپیٹ کھانا کھا کر آ جاتے ہیں کہ چالو نماز کے اندر بڑی زور زور سے وہ ڈکارے لیتے ہیں۔ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر تھے، بھرپیٹ کھانا کھا کر آیا، یا کیا معاملہ تھا، انہوں نے ڈکار لی،
حضور نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا بھائی ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرا کرتا تھا۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے نا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو۔ ڈکار جب کوئی انسان لیتا ہے تو مجھے بھی اور آپ کو بھی ناگوار گزرتا ہے یا نہیں؟ اب ایک انسان جو صف کے اندر کھڑا ہوا ہے، تلاوت جاری ہے، میں خدا پاک کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر آپ سے بتا رہا ہوں، کبھی کبھار یہ کیفیت ہوتی ہے اتنے زور سے ڈکار لیتے ہیں یہاں پر کھڑے رہ کر، قریب میں ایسا لگتا ہے کہ یار نماز ٹوٹ جائیں گے، میری تلاوت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس لیے میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ تو اتنے زور سے ڈکار لینا خدا کے واسطے مسجد کے تقدس کو پامال مت کریں، اور حضور کی اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھیں کہ بھائی ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ جو انسان دنیا کے اندر زیادہ پیٹ بھر کھائے گا وہ قیامت کے دن بھوکوں کی فہرست کے اندر شامل ہو جائے گا۔ مسجد کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو جو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور ایک حساب سے دیکھا جائے بڑی مفید چیز بھی ہے یہ، تو اس کو کیا کرے، سوئچ آف کر دے۔ بھیا تم تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ اور اپنی کوئی رنگ ٹون مت بجانا، اور نہیں آپ سوئچ آف کر سکتے، زیادہ محبت ہے آپ کو موبائل سے، کم از کم سائلنٹ موڈ پر تو آپ رکھ ہی سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ نہ سوئچ آف کر سکے نہ سائلنٹ موڈ پر ڈال سکے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے مجھ سے بھی آپ سے بھی، اور البت کر کے ایسا ہوتا ہے کہ چالو نماز کے اندر اس کی ٹون بج جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے نمازیوں کو، دوسرے مصلیوں کو خلل واقع نہ ہو، فوراً سے پیشتر جیسی اس کی پہلی آپ ٹیون سنیں تو فوراً سے پیشتر آپ اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر، ہم کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس کا بٹن کہاں ہے، تو اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آواز کی وجہ سے اللہ کے گھر کا تقدس پامال نہ ہو، مسجد کی بے ادبی نہ ہو، اور نمازیوں کی نماز ڈسٹرب نہ ہو، خلل انداز نہ ہو سکے۔ کچھ لوگ، اب میں نے پچھلے ہفتے بھی ایک صاحب کو دیکھا اور پچھلی دفعہ بھی کئی لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو چاہے ہم اپنے گھر پر ہو اور خاص طور سے مسجد میں بیٹھے بیٹھے کیا ہوتا ہے کہ منہ کے اندر تھوک جمع ہو جاتا ہے، کبھی کبھار بلغمی تھوک ہمارے منہ کے اندر آ جاتا ہے تو انسان اس کو نکلنا گوارا نہیں کرتا۔ بلغمی تھوک کو باہر تھوکنے کے لیے آپ کے سامنے دیکھو نا، مسجد کے بڑے بڑے گیٹ ہیں، آپ مسجد سے باہر نکل کر اس کو تھوکنے کا اہتمام کیجیے۔ نہیں آپ نکل سک رہے، ایسی کوئی سچویشن ہے، آپ اس طرف سے یا دائیں یا بائیں طرف سے تھوکنے کا اہتمام کرو۔ اس طرف کی کھڑکیوں کا استعمال کرنا اور قبلہ رخ ہو کر تھوکنا تو بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے۔ ایک تو یہ قبلے کی بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے، سامنے کس طرف کعبۃ اللہ ہے نا، اللہ کا مقدس گھر جو پوری دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے، اور جو مسلمان اس عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں تو چاہے وہ ہماری باتوں اور ہماری تلقینات پر کان نہ دھرے، لیکن ان کے لیے وعید جو ہے نا بڑی خطرناک وعید ہے۔ حضور نے فرمایا من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامۃ وطفلہ بین عینیہ، جو مسلمان جان بوجھ کر چاہے اپنے گھر پر ہو، کھلے میدان میں ہو، اور خاص طور سے مسجد کی قبلے والی کھڑکیوں کا استعمال کر کے ادھر تھوکتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنے کا اہتمام کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اس حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں اس کا تھوکا ہوا تھوک چپکا ہوا ہوگا۔ میدان محشر میں مسلمانوں، دو لوگ اور دو دوست میرے آپ کے سامنے کھڑے ہو تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے منہ پر کوئی کالا دھبا لگا ہو، کوئی ایسا ویسا نشان لگا ہو کہ جو ہمارے دوستوں کو ناگوار گزرے۔ چاہتے ہیں ہم ہماری آنکھوں کے اندر جالا ہو، چپڑا ہو، اور ہمارے دوست ہم کو شرمندہ کرے گا بھائی آپ تو دھو کر آ، تو ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے، ہم اپنی پچکی محسوس کرتے ہیں۔ پوری انسانیت ہے میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اور ایک مسلمان جو قبلہ رخ ہو کر تھوکتا تھا دنیا کے اندر، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تھوک جو وہ قبلے کی طرف کر کے تھوکتا تھا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ پیشانی کے اوپر چپکا ہوا ہوگا۔ یہ اللہ کی سزا کے طور پر ہوگا۔ تو ایسے مسلمانوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے اور کسی اور رخ پر تھوکنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، خاص طور سے عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، کسی اور مقصد سے نہیں۔ اللہ کی عبادت کے اندر نماز بھی آ گئی، ذکر بھی آ گئے، تلاوت بھی آ گئی، درود شریف کا اہتمام بھی نفلی اعتکاف کی نیت سے بھی۔ اب مسجد کے اندر لیٹنا، پوٹنا، سونا، کچھ لوگ مسجد سے محبت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مسجد سے لگاؤ ہے، تو مسجد کا لگاؤ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کو اڈا بنا لیں اور اپنے گھر کے طور پر یوز کریں۔ تو وہ جو مسجد کا پنکھا چالو کریں گے اور دن بھر 24 گھنٹے ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم مسجد کے پنکھے کے نیچے سوتے رہیں، آپ کو ذکر کرتے ہوئے تو کبھی نہیں دیکھا گیا، آپ کو تلاوت کا اہتمام کرتے تو کبھی نہیں دیکھا گیا، آپ کو تسبیحات کا اہتمام کرتے تو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ مسجد سے کیسی انوکھی اور نرالی قسم کی محبت ہے کہ آپ صحن میں یا مسجد کے اندرونی حصے کے اندر پنکھا چالو کرتے ہیں اور 24 گھنٹے سوتے رہتے ہیں۔ آپ کی نئی نئی شادی بیاہ ہوئی تھی معذرت کے ساتھ میں، تو کیا آپ اس وقت بھی یہاں پر مسجد میں آ کر سویا کرتے تھے؟ آپ تو اپنا روم ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور جب یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ ایک ادھیڑ عمر کے اندر آ گئے، آپ نے اپنا گھر ہی چھوڑ دیا اور سنیاس لے کر کہاں آ گئے؟ مسجد کے اندر، مسجد کے اندر ہی سو رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا صاف طور سے فتویٰ ہے کہ معتکف، مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والا جو رمضان میں اعتکاف کرتا ہے، ایک وہ، اور دوسرا ایسا مسافر کہ جو اپنی اس بستی کے اندر آیا اور پورے انجن گاؤں کے اندر کوئی ایک جان پہچان کا اس کا
رشتہ دار نہیں ہے، دوست نہیں ہے، قریبی نہیں ہے کہ جس کو اپنے گھر کے اندر رکا سکے، ایسا بے سر و سامان مسافر ہے۔ جو ہمارے یہاں پر مسافر آتے ہیں، اس طرح سفیر حضرات آتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو مسجد کے اندر اسٹے کرنے کی، قیام کرنے اور سونے لیٹنے پوٹنے کی اجازت ہے۔ باقی یہ دو کے علاوہ کسی تیسرے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ ایک مسافر جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بے سر و سامانی کی کیفیت میں، اور ایک معتکف حالت اعتکاف کے اندر، وہ مسجد کے اندر سو سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد کے واش روم، ٹوائلٹ، باتھ روم وغیرہ استعمال کرنا، دارالعلوم دیوبند کے فتوی کے اندر صاف طور سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ نماز، تلاوت، ذکر وغیرہ کے ارادے سے مسجد آئے، صرف ان لوگوں کے لیے مسجد کے ٹوائلٹ، واش روم اور باتھ روم استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ باقی جو لوگ نکم میں نٹھلے ہیں، جو سال بھر مسجد کی سیڑھی نہیں چڑھتے، مسجد کا دیدار نہیں کرتے، اب دیکھو نا کتنی شان کے ساتھ میں 8 بجے نیند میں سے اٹھیں گے، منجن ہاتھ پر ڈالیں گے اور بیوڑے کی طرح دانت گھستے ہوئے آئیں گے شان سے، سب سے پہلے اس کا نل کھولیں گے اور وضو اپنے ہاتھ دھو کر پھر وہ ٹوائلٹ جاتے ہیں، واش روم کرتے ہیں اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر، اور شان کے ساتھ میں آدھے گھنٹے تک کے پھر یہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ اور خدا پاک کی قسم اتنا غصہ آتا ہے، اللہ کے بندے 2 رکعت نماز تو ادا کر لے یار، اس کے بعد چلا جا، کم سے کم تیرے آنے کی قیمت وصول ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ وہ بالکل بے حسی کے ساتھ میں مسجد سے نکل جاتے ہیں اور گھر جا کر پھر چائے پیتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ایسے لوگ؟ ہماری مسجد میں کوئی چین جاپان کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اسی ایریا اور معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تو دارالعلوم دیوبند کے فتوی میں لکھا ہوا ہے کہ صرف جو نمازی حضرات ہیں، جن کا تعلق مسجد سے گہرا ہے، وہی لوگ مسجد کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مسجد کی چیزیں یوز کرنے کی بات آ گئی ہے، مسجد کی جو چیزیں ہیں جو وقف کی گئی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اب سامنے کل کسی صاحب نے جو ہے نا ٹوپیاں رکھ کر گئی، کل ایک دوست پوچھنے لگے، عصر سے پہلے کی بات ہے، ان کو ٹوپی پسند آئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس کی قیمت ادا کر کے اس ٹوپی کو استعمال کر سکتا ہوں، کہ میں نے نہیں کہا، یہ جو ہے نا مسجد کے لیے وقف ہو گئی ہے، اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو آپ دکان پر جائیے اور اپنی پسند کی چیز خرید کر پرچیز کر کے اس کو استعمال کیجیے، یہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو گئی ہے، اب آپ اس کو ہزاروں روپے دے کر بھی جو ہے نہیں خرید سکتے، خرید فروخت کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو لوگ مسجد کے اندر، مسجد کمیٹی مسجد کے آمدنی کے لیے کرائے کے طور پر جو چیزیں خریدتی ہے، ہمارا دامچہ ہو گیا، سیڑھیاں ہو گئی، ٹیبل ہو گیا، ٹول ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں تو کرائے کی نیت سے خریدی گئی ہیں، تو ان چیزوں کو لے جا کر استعمال کرنا، اور اس معاملے کے اندر بھی لوگ بڑی بے مروتی کا شکار ہے، بے مروتی میں مبتلا ہے۔ پچھلے دنوں کئی ہفتوں اور کئی مہینوں سے معاملہ چل رہا ہے کہ لوگ گھریلو مسجد کی تعمیر کے لیے سیڑھیاں لے جاتے ہیں، دامچے لے جاتے ہیں، ٹول لے جاتے ہیں، بول کر 1 ہفتے کا لے کر گئے، پورا مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، لا کر دینے کا نام ہی نہیں۔ اگر آپ کسی دوسری جگہ سے لاتے دکان سے، تو وہ آپ کو ڈرم وہاں پر دیتا 30 روپے روز سے، مسجد والوں نے آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے 20 روپے 10 روپے روز سے، تو آپ کو تو شکر ماننا چاہیے تھا کہ بر وقت آپ ان کی چیز واپس پہنچا دو، لیکن نہیں، ایسی بے حسی کی چادر تنی ہوئی ہے، ایک تو وقت پر نہیں پہنچائے، اور جتنا ٹھہرا ہوا تھا 10 روپے روز سے، ہفتے کے 70 روپے بنتے، 50 روپے تھما دیے، 20 روپے گئے جی، کیوں بھائی؟ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی بات نہیں ہے، آپ ماتھا اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھیک رہے، اور جو اس کی شریعت کا فتویٰ ہے آپ اس کی دھجیاں اڑا رہے۔ اسی طرح یہ معاملہ کہ ہماری مسجد کے اندر جو پیڑ اور درخت لگے ہوئے ہیں، اب دیکھو وہ سامنے والے درخت کے اوپر انار آ رہے، وہ میٹھا نیم لگا ہوا وہاں پر، کڑی پتہ، لوگ اس کو توڑ کر لے جاتے۔ پچھلے دنوں بادام کا درخت تھا، سیتافل کے درخت، چاہے ہماری مسجد کی بات ہو، کامن بات کر رہا ہوں، تو ان پھلوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ 2 باتیں، اگر وقف کرنے والے نے، مسجد کے اندر پیڑ اور درخت لگانے والے نے اس نیت سے لگایا کہ مسجد کے اندر آنے والا کوئی بھی مصلی اس کے پھل کو یوز کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، میں بھی استعمال کر سکتا ہوں، آپ سب بھی کھا سکتے ہیں، ایک مسئلہ۔ اگر اس کی نیت معلوم نہیں، اس نے اس نیت سے نہیں لگایا کہ جو چاہے استعمال کر سکتا ہے، اس کی نیت کیا ہو گئی؟ پوشیدہ ہو گئی، مبہم ہو گئی، اس کی نیت ہی معلوم نہیں ہے، یا پھر اس کی یہ نیت تھی صاف طور سے کہ میں مسجد کے اخراجات اور آمدنی کے ذریعے کے طور پر اس پھل کو لگا رہا ہوں، اس درخت کو لگا رہا ہوں، تو اب مسجد کمیٹی کی اجازت کے بغیر جب وہ مسجد کمیٹی اس پھل کو بیچے گی، ان درخت کو کا پھل جو ہے اکٹھا کر کے بیچے گی، تو آپ جب تک کہ اس کو اپنے پیسوں سے خرید نہ لیں، آپ اس کا ایک دانہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے اس نیت سے لگایا ہے کہ اذن عام ہے، اجازت عام ہے، تو سب استعمال کر سکتے، اور اگر اس نے اس نیت سے نہیں لگایا یا اس کی نیت ہی معلوم نہیں ہے، تو اب مسجد کمیٹی جو ہے نا ان سارے پھلوں کو اکٹھا کرے گی، آپ کو یا مجھے بیچ کر رقم کے ذریعے سے، تو وہ مسجد کے مصارف میں اس کو استعمال کرے گی۔ تو یہ مسجد کے معاملات، مسجد کی عظمت، فضیلت اور اس کے تعلق سے چند مسائل تھے جو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ دعا فرمائے پروردگار عالم ہمیں مسجد کا حق ادا کرنے، اس کے حقوق و آداب کی رعایت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔